السلام علیکم دوستو پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے مشہور گائک گزرے ہیں. انہی میں سے آج ہم بات کریں گے استاد امانت علی خان کی. دوستو ہم بات کا آغاز کریں گے استاد امانت علی خان کے اس قصے سے جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کے سامعین میں جنات بھی ہیں. دوستو کلاسیکل موسیقی کی تاریخ میں دوسرا کوئی گائک ایسا نہیں گزرا جسے اس قدر چاہا گیا ہو. استاد امانت علی خان بنیادی طور پر کلاسیکل گویے تھے، مگر جب ہلکی پھلکی موسیقی کی جانب آئے تو انہیں پاپ سٹارز سے بھی زیادہ شہرت ملی. امانت علی خان کو اپنی زندگی میں ملنے والی شہرت اور موت دونوں اساطیری روپ دھار گئی تھی. ابن انشا کی غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، گانے کے بعد وہ اس دنیا سے چل بسے تو ان کی موت لوک داستاں کا روپ اختیار کر گئی. ان کے چاہنے والے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ پریاں اور اپسرائیں ان پر عاشق ہو جایا کرتی تھیں. استاد امانت کی حسین زندگی میں ایسے لمحات بھی آئے جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کے سامعین جنات اور پریاں ہیں. استاد امانت علی خان اپنے متعلق ایک پراسرار واقعے کا حال ایک ریڈیو انٹرویو میں کچھ یوں سنایا کرتے تھے کہ انڈیا پنجاب کے شہر پٹیالہ میں وہ راج محل کے قریب شیراں والا گیٹ میں واقع ایک حویلی میں رہائش پذیر تھے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ 8 یا 9 برس کے ہوں گے. وہ بتاتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا اور وہ راگ مالکونس کا ریاض کرتے کرتے تھک کر سستانے لگے. ان کی انگلیاں تان پورے پر تھیں اور آنکھیں بند تھیں کہ اچانک ان کے کان میں اس گانے کی ایک آواز آئی جو وہ پہلے سے گا رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھا چھوٹا بھائی فتح علی میرے ساتھ ریاض میں یہ سوچتے ہوئے شامل ہو گیا ہے کہ بڑا بھائی گا رہا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ دوں. میں حیران ہو رہا تھا کہ فتح علی آج بہت عمدہ گا رہا ہے. میں آنکھیں بند کر کے راگ کے سروں کو چھیڑ رہا تھا کہ اچانک وہ غائبی آواز گندھار مطلب گا سے نیچے تان لے کر اتری. وہ تان اس قدر تیز ترار اور خوبصورت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر جادو چل گیا ہو. واہ 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 کر کے میں اٹھا تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا. میں چونکہ بچہ تھا اس لیے بہت ڈر گیا. میں وہاں سے چیختے ہوئے بھاگا اور ابا جی کے کمرے میں آیا اور انہیں جلدی سے ماجرا سنایا. وہ مجھے لے کر وہیں ریاض والے کمرے میں واپس پہنچے اور مجھے تسلی دی کہ میں اسی طرح گاتا رہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں بہت ڈرا ہوا تھا مگر والد صاحب کی موجودگی میں نے اسی طرح مالکونس راگ دوبارہ گانا شروع کیا، لیکن وہ آواز دوبارہ نہ آئی اور پھر ساری زندگی نہ آئی. دوستو استاد امانت علی کے چھوٹے بھائی استاد حامد علی خان کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ہمارے دادا استاد علی بخش جرنیل خان کی روح ہو جنہیں وائسرائے ہند سر لارڈ جیمز بروس نے جرنیل خان اور ان کے جوڑی دار استاد فتح علی خان کو کرنیل خان کا لقب دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا گھرانہ پٹیالہ ہے اور ہمارے خاندان کی جد امجد میرے پردادا استاد میاں قلو خان تھے جنہوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے درباری گویے میر قطب بخش تان رس خان سے استفادہ کیا تھا. استاد حامد کہتے ہیں کہ یہ روایات موجود ہیں کہ ہمارے بزرگوں سمیت دوسرے بڑے گانے والوں کو بھی جنات اور پریوں نے سنا اور ان پر عاشق ہو گئیں. انہوں نے مزید کہا کہ استاد امانت جیسا وجیح اور خوبصورت مرد میں نے نہیں دیکھا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بھائی تھے. ان کا گانا، پہناوا، شکل و شباہت اور عادات راجہ مہاراجاؤں کی طرح تھی. دوستو پٹیالہ گھرانے کی روایت کے مطابق استاد امانت علی خان نے چھوٹے بھائی استاد فتح علی خان کے ساتھ جوڑی کی شکل میں گائیکی کی. وہ انڈین پنجاب کے مشہور شہر پٹیالہ میں سن 1922 میں پیدا ہوئے تھے اور پھر قیام پاکستان کے وقت اپنے خاندان کے ساتھ لاہور منتقل ہو گئے. استاد حامد علی خان بتاتے ہیں کہ استاد امانت علی اور استاد فتح علی خان مہاراجہ پٹیالہ کے محل میں باقاعدگی سے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے تھے. انہیں دربار سے ہر ماہ وظیفے کے ساتھ ساتھ دیگر مراعات بھی مل رہی تھیں، لیکن قیام پاکستان کے وقت یہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے. لاہور میں ہمارا خاندان بازار حسن سے ملحقہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے پہلو میں آباد ہوا. استاد امانت فتح علی کی جوڑی کو سن 1969 میں پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا. اس جوڑی کے بعد استاد حامد علی خان، استاد امانت علی خان اور شفقت امانت علی خان کو بھی یہ اعزاز دیا گیا. استاد حامد علی خان کہتے ہیں کہ مجھے
اور اسد امانت علی کو اندرا گاندھی اور واجپئی نے علیحدہ علیحدہ محافل میں سنا۔ واجپئی نے ہم دونوں کو پیشکش کی کہ ہم پٹیالہ واپس آ جائیں تو ہمیں ہماری ساری جاگیریں واپس دینے کے ساتھ ساتھ اور بھی مراعات دی جائیں گی۔ یہ خبر انڈیا میں شائع کر دی گئی تو ہر طرف شور مچ گیا۔ اس پر استاد ناظم خان سارنگی نواز جو ہمارے ساتھ انڈیا کے دورے پر تھے، انہوں نے بڑے بھائی استاد فتح علی خان کو ٹیلی گرام دے دیا کہ انڈیا میں شور مچ گیا ہے کہ پٹیالہ گھرانہ پاکستان چھوڑ کر دوبارہ انڈیا واپس آ رہا ہے۔ استاد فتح علی خان نے یہ سنا تو ہم پر بڑے سیخ پا ہوئے۔ تب ہم نے انہیں ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کی طرح ہمیں بھی پیشکش ہوئی ہے لیکن ہم واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ استاد حامد علی خان نے کہا کہ میرا جوڑی دار اسد امانت علی خان دنیا سے چلا گیا ہے، ہم نے بھی جانا ہے لیکن ہماری تربت بھی اسی دھرتی میں بنے گی جس کا نام پاکستان ہے، اور یہ نام رگوں میں جاری خون کے ساتھ رچا بسا ہوا ہے۔ دوستو، استاد امانت علی خان برِ صغیر کے ایسے فنکار تھے جنہیں کلاسیکل موسیقی سے وابستہ ہونے کے باوجود کمرشل فنکاروں جیسی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی سحر انگیز شخصیت اور پختہ فن کے علاوہ کیریئر کے خاص حصے میں غزلیں اور ملی ترانے گانا تھا، جس کے باعث انہیں بہت زیادہ شہرت ملی۔ دوستو، استاد امانت علی بنیادی طور پر خیال گائکی اور ٹھمری کے گائک تھے۔ 50 کی دہائی میں استاد برکت علی خان اور اعجاز ہجروی کے بعد جب غزل گائکی میں مہدی حسن کا نام ہوا تو کلاسیکل موسیقی سے وابستہ فنکاروں نے غزل گائکی کو اپنانے میں عار محسوس نہ کی۔ مہدی حسن نے قبل کلاسیکی موسیقی سے وابستہ خان صاحبان غزل گائکی کو فنی طور پر سنجیدہ اور بڑا کام خیال نہیں کرتے تھے۔ نایاب علی خان کہتے ہیں کہ میرا تایا استاد امانت علی خان تو خیال گائکی اور ٹھمری گاتے تھے۔ ان کی ایک بہت بڑے غزل گائک سے بحث ہو گئی تھی جس نے شراب کے نشے میں استاد امانت کو طعنہ دیا تھا کہ غزل گائکی بہت بڑا اور مشکل فن ہے۔ اس پر استاد امانت علی خان نے کہا تھا کہ میں کلاسیکل گویّا ہوں، راگ گاتا ہوں، غزل گانے کے لیے مجھے میرے مقام سے نیچے آنا ہوگا۔ غزل گائک نے کہا کہ زمانہ مجھے شہنشاہ غزل مانتا ہے اور اس شعبے میں میرے سوا دوسرا کوئی نہیں۔ اس پر استاد امانت اگلے دن ریڈیو گئے اور انہوں نے باجا پکڑ کر حیدر علی آتش کی غزل یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے گا دی، جسے ملک گیر شہرت نصیب ہوئی۔ نایاب علی خان نے بتایا کہ جب یہ غزل مشہور ہو گئی تو پھر وہ غزل گائک مٹھائی کا ٹوکرا لے کر میرے تایا کو مبارکباد دینے شاہی محلے میں ہمارے گھر بھی آئے تھے۔ استاد حامد علی خان نے کہا کہ مشرقی موسیقی میں خیال گائکی اور راگ داری اعلیٰ کام سمجھا جاتا، جبکہ غزل گانا ہلکی پھلکی موسیقی میں آتا ہے۔ دوستو، استاد امانت علی خان کی موت ایک ثقافتی سانحہ تھی۔ وہ جب دنیا سے گئے تو ان کا نام شہرت کے 7ویں آسماں پر چمک رہا تھا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ان کی گائی یہ غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس وقت کی سب سے مقبول میوزک آئٹم کے طور پر سنی جا رہی تھی، اور استاد امانت صرف 52 برس کی عمر میں اپینڈکس کا آپریشن بروقت نہ ہونے پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پٹیالہ گھرانے کے نامور گائک استاد امانت، ان کے بیٹے اسد امانت اور چھوٹے بھائی استاد فتح علی خان انتقال کر چکے ہیں۔ پٹیالہ گھرانے کے انداز اور اس روایت کو استاد حامد، شفقت امانت، رستم فتح، ولی انعام اور نایاب حامد علی سمیت دیگر فنکار آگے بڑھانے میں مصروف ہیں۔ دوستو، آج کی حیرت انگیز ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔